کیا واقعی بحیرہ احمر کی گہرائیوں میں ایسا راز چھپا تھا جو صدیوں پرانی تاریخ کو بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی سمندر نے راستہ دیا تھا، یا یہ صرف ایک داستان ہے جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے؟ اور اگر قرآن خود کہتا ہے کہ فرعون غرق ہوا، تو کیا اس کے لشکر کی باقیات آج بھی ریڈ سی کی تہہ میں پڑی ہو سکتی ہیں؟ آج ہم صرف آثار قدیمہ کی بات نہیں کریں گے، آج ہم قرآن، حدیث اور جدید دعووں کو ایک ہی فریم میں رکھ کر دیکھیں گے۔ اگر سمندر کے نیچے ملنے والے یہ باقیات واقعی فرعون کی فوج کی ہیں، تو کیا ہمیں اپنی پوری تاریخی نقشہ بندی دوبارہ لکھنی پڑے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے دعوے کا تجزیہ کریں گے جس نے مصر کے ماہرین آثار قدیمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بحیرہ احمر کی تہہ میں مبینہ طور پر ملنے والے رتوں کے پہیے، ہتھیار اور انسانی ہڈیاں، کیا یہ بابلی خروج یعنی ایکسوڈس کا فیصلہ کن ثبوت ہے، یا ایک اور ایسا دعویٰ جو سنسنی تو پھیلاتا ہے مگر سائنسی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا؟ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج، جسے بائبل میں ایکسوڈس کہا جاتا ہے، اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، دونوں میں ایک بنیادی واقعہ مشترک ہے: سمندر کا راستہ دینا اور فرعون کی فوج کا غرق ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو پاڑا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ سمندر کون سا تھا اور وہ مقام کہاں تھا؟ روایتی طور پر زیادہ تر عیسائی اور یہودی محققین اور بعد میں مسلم جغرافیہ دان اس واقعے کو ریڈ سی کے مغربی کنارے یعنی موجودہ مصر کی حدود میں رکھتے آئے ہیں۔ کوہ طور کو بھی عموماً مصر کے جزیرہ نما سینا میں واقع ماؤنٹ سینائی سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر پچھلے چند سالوں میں ایک نیا دعویٰ شدت سے ابھرا۔ آزاد غوطہ خوروں اور نجی ایکسپلوریشن ٹیموں کا کہنا ہے کہ 2024 کے آخر اور 2025 کے اوائل میں جدید سونار سکینرز اور انڈر واٹر ویڈیوز میں ایسی اشیاء دکھائی دی جو قدیم رتوں کے پہیوں سے مشابہ ہیں۔ ان میں بعض پر مرجان جم چکا ہے، مگر ان کی ساخت مبینہ طور پر کانسی کے دور سے ملتی جلتی ہے۔ کچھ دعوے یہاں تک گئے کہ کاربن ڈیٹنگ نے ان باقیات کو تقریباً 1200 تا 1400 قبل مسیح کے درمیان قرار دیا، جو بابلی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک اہم سوال پوچھنا ضروری ہے: کیا واقعی یہ دریافتیں کسی مستند سرکاری یا یونیورسٹی سطح کی ٹیم نے کی، یا یہ زیادہ تر نجی مہمات اور انفرادی محققین کے دعوے ہیں؟ زیادہ تر مرکزی دھارے کے مصری ماہرین آثار قدیمہ اور عالمی جامعات ان دعووں کو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے گول ڈھانچے قدرتی چٹانی ساختیں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ مرجان زدہ اشیاء کو قدیم رت کے پہیے قرار دینا بغیر واضح دھاتی یا لکڑی کے باقیات کے سائنسی طور پر قبل از وقت ہے۔ اب آتے ہیں ایک متنازع مگر انتہائی مشہور نام کی طرف: رون وائٹ۔ رون وائٹ نے کئی دہائیوں پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بحیرہ احمر کے ایک مخصوص مقام پر فرعون کی فوج کے رتوں کے پہیے دریافت کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سمندر پھٹا اور بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے۔ مزید حیران کن دعویٰ یہ تھا کہ اصل کوہ طور مصر میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہے، جسے وہ جبل اللاس قرار دیتا تھا۔ رون وائٹ کے مطابق اسی پہاڑ کے دامن میں بچڑے کی پوجا کے آثار موجود ہیں۔ وہاں 12 چشموں کی نشاندہی بھی کی گئی، حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی غار کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اس کے بنائے گئے ویڈیوز آج بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں دیکھ کر قائل ہو چکے ہیں، مگر علمی دنیا میں رون وائٹ کو ایک امیچور محقق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دعوے کو کسی بڑی سائنسی جرنل نے باقاعدہ قبول نہیں کیا، اور بہت سے ماہرین نے کہا کہ اس کے پیش کردہ شواہد ناکافی
या गैर मुसद्दिकातें। यही वो मुकाम है जहां जज्बात और तहकीक आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ ईमान, रिवायात और हैरान कुन वीडियोस, दूसरी तरफ साइंसी एहतियात और सबूत की सख्त शराइत। रिवायती कोहे तूर यानी माउंट सिनाई मिस्र के जजीरा नुमा सीना में वाक़े है। ये मुकाम सदियों से ज़ियारतगार रहा है। मसीही राहिबों की कदीम खानकाहें भी इसी इलाके में मौजूद हैं। लेकिन अगर खुरूज का मुकाम दरअसल सऊदी अरब की जानिब था, तो इसका मतलब है कि बनी इसराइल ने मिस्र से निकलकर मशरिक की तरफ सफ़र किया और समंदर पार करके मौजूदा सऊदी अरब में दाखिल हुए। लेकिन अभी तक किसी मुस्तनद बैनुल अक़वामी आसार कदीमा इदारे ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया कि बहीर अहमर की तह में फ़िरौन की फ़ौज के बाक़ियात दरियाफ़्त हो चुके हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या ये एक अजीम दरियाफ़्त है जिसे अभी तस्लीम किया जाना बाकी है, या एक ऐसा दावा जो ईमान रखने वालों के लिए पुरजोश है मगर साइंसी दुनिया के लिए नाकाफ़ी? कुरान के मुताबिक फ़िरौन की लाश को महफूज रखा गया ताकि वो बाद वालों के लिए निशानी बने। अगर कल कोई मुस्तनद बैनुल अक़वामी टीम वाज़े दांती रत्तों के पहिए, मिस्री तर्ज के हथियार और DNA के ज़रिए मिस्री सिपाहियों की शनाख्त साबित कर दें, तो यकीनन ये तारीख़ की सबसे बड़ी आसार कदीमा दरियाफ़्तों में से एक होगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो एहतियात लाजिम है। कुरान मजीद में सूरह अश-शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को वही की कि अपना आसा समंदर पर मारो, बस समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। फिर सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फ़िरौन से फरमाते हैं, हम आज तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। ये आयत हमेशा से मुसलमानों के लिए एक सवाल रही, क्या वाकई फ़िरौन का जिस्म महफूज रहा, और क्या उसकी फ़ौज भी इसी मुकाम पर गर्क हुई जहां आज मुबैना रत्तों के पहिए मिलने का दावा किया जा रहा है? अगर वाकई समंदर की तह में फ़िरौन के लश्कर के रत्त मौजूद हों, अगर वाकई वही मुकाम हो जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा था, तो ये सिर्फ एक आसार कदीमा दरियाफ़्त नहीं होगी, ये कुरान की आयत का एक बसरी साया होगा। मगर अगर ये दावा कमज़ोर निकले तो भी कुरान की सच्चाई मुतासिर नहीं होती, क्योंकि कुरान की बुनियाद साइंसी तजुर्बात पर नहीं, इलाही वही पर है। फ़िरौन का अंजाम हमें याद दिलाता है कि ताकत, गुरूर और जुल्म का अंजाम क्या होता है, और मूसा अलैहिस्सलाम की निजात हमें सिखाती है कि जब अल्लाह मदद फरमाता है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। हकीकत शायद अभी मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आई। मुमकिन है कि आने वाले बरसों में जदीद टेक्नोलॉजी, डीप सी रोबोटिक्स और ज़्यादा शफाफ साइंसी तहकीक इस राज से पर्दा उठा दें, या मुमकिन है कि ये राज हमेशा के लिए समंदर की तह में दफन रहे। तो क्या वाकई फ़िरौन की फ़ौज के पहिए समंदर की तह में पड़े हैं, या हमें मज़ीद शवाहिद का इंतज़ार करना होगा? ये फ़ैसला आप पर है। मगर याद रखिए, सनसनीखेज़ दावे जितने ताकतवर होते हैं, इनके सबूत भी इतने ही मजबूत होने चाहिए।